سوک درد کاکا وائی سوک شیخ رحم کار نم دی کستر گل پیرا شمتا نظار. السلام علیکم. ہم نے کاکا خیل کون ہے کہ ایک ویڈیو سیریز کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے. اس کے جوابات دینے کی ہم اس ویڈیو سیریز کے اندر کوشش کریں گے. ایک جو بہت کامن سوال جو پوچھا گیا کہ آیا جو ہم نے شجرہ پہلی ویڈیو کے اندر دکھایا تھا جس میں ہم نے دکھایا تھا کہ کاکا صاحب کے والد کا نام بہادر بابا تھا، ان کے والد کا نام مست بابا، ان کے والد کا نام غالب بابا اور پھر آدم بابا. اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ آدم بابا پاکستان میں کاکا خیل قوم کے جد امجد ہیں اور ان کے جو پھر والد ہیں وہ افغانستان میں ہیں یاسین بابا، اور پھر آگے سارا سلسلہ افغانستان اور ایران اور عراق اور ان علاقوں سے جا کے ملتا ہے. اب سوال یہ پوچھا گیا کہ آیا آدم بابا کا ایک ہی بیٹا تھا غالب بابا، پھر غالب بابا کے ایک ہی بیٹے تھے مست بابا، کیا ان کے کوئی اور بھائی نہیں تھے؟ اگر وہ تھے تو وہ کون تھے؟ تو یہ بہت ویلڈ سوال ہے. تو اس کا جو سادہ جواب ہے، پہلا جواب تو یہ بنتا ہے کہ عام طور پر ہماری موجودہ دور کے اندر بھی اگر بہت سارے بھائی ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کوئی ایک بھائی معروف ہو جاتا ہے، کسی پرومیننٹ فگر ہوتا ہے پبلک کے اندر، یا پھر ان کی علمی خدمات کی وجہ سے یا سیاسی خدمات کی وجہ سے وہ عوام الناس کے درمیان ان کو شہرت ملتی ہے، تو ان کے بارے میں تو تقریباً پورے ملک یا پورے علاقے کو پتہ ہوتا ہے ان کی شہرت کی وجہ سے. لیکن جو ان کے باقی بھائی ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا کسی کو زیادہ علم نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پرانے دور میں چونکہ تاریخ لکھنے کا شاید ایسا کوئی اسٹیبلش نظام نہیں تھا، تو اس وجہ سے سینہ بسینہ جو چیزیں چلتی آئی ہیں یا چھوٹوں نے بڑوں سے سنا ہے، پھر انہوں نے اپنے چھوٹوں کو بتایا ہے، تو اسی طرح سے چلتا رہا. لیکن ایک محقق اور ریسرچر کی حیثیت سے یہ جو جواب ہے یہ زیادہ اتھینٹک نہیں ہے اور زیادہ جو ہے اطمینان بخش نہیں ہے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو مزید پڑھیں اور سرچ کریں اور آپ کے سامنے یہ تفصیلات لائیں. تو شروع کرتے ہیں کاکا صاحب کے جو جد امجد ہے یا کاکا خیل قوم کے جد امجد ہے پاکستان کے اندر آدم بابا سے. آدم بابا جو تھے ان کے دو بیٹے تھے بنیادی طور پر، اور آدم بابا کے دو بیٹوں میں جو پہلا بیٹا تھا ان کا نام شیخ محمد قاسم تھا اور وہ بچپن میں ہی وفات پائے تھے. اور اس لیے ہم نے جب پہلی ویڈیو کے اندر دکھایا تو ہم نے ان کی تفصیلات شیئر نہیں کی کیونکہ ان کا آگے شجرہ نہیں چلا. اور شیخ محمد قاسم جو تھے ان کی وفات 1524 میں ہوئی تھی اور اپنے والد کی وفات سے تقریباً 47 سال یا 45 سال پہلے یہ وفات پائے تھے، کیونکہ آدم بابا کی جو وفات تھی وہ 1467 عیسوی میں ہوئی تھی. تو شیخ محمد قاسم تو بچپن میں ہی وفات پائے. پھر ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا اصل نام جو ہے سید حسین تھا یا سید سخی سرور کے نام سے بھی معروف تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخی ہوتے تھے اور ہر وقت ان کا جو دسترخوان ہے وہ کھلا ہوتا تھا. اسی طرح ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ یہی جو علاقہ ہے جدھر اب ان کا مزار ہے یہاں پر کافی آبادی تھی اور ایک دور میں قحط آ گیا تھا اور لوگ جو ہے بہت پریشان حال تھے، ان کے پاس ریسورسز اور پیسے نہیں تھے ایون سروائیول کے لیے. تو اس دور میں جو سید غالب بابا ہے جو کہ آدم بابا کے دوسرے بیٹے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا. یہ بلک مقدار میں بہت بڑے مقدار میں جو ہے وہ کھانا بناتے تھے اور پورے علاقے کے جو عوام الناس ہے اور رہائشی ہے ان کو وہ مفت میں کھانا کھلایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی ان خدمات کی وجہ سے اور ان کی سخاوت کی وجہ سے وہ سید سخی سرور کے نام سے بھی معروف ہوئے. تو غالب بابا کا جو اصل نام تھا وہ سیدنا حسین تھا، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی سخاوت کی وجہ سے سید سخی سرور کے نام سے بھی معروف تھے. اور پھر ان کو وہ چونکہ ان علاقوں میں آئے تھے کافروں کے خلاف جہاد کرنے یا ان کے خلاف مزاحمت کرنے، کافی وہ اس کے ساتھ لڑے، انہوں نے جہاد کیا اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور کئی سارے جنگوں میں وہ دشمنوں کے اوپر غالب آ گئے. تو اس وجہ سے ان کو غالب بابا کے نام سے پھر جانا گیا. تو غالب بابا کی جو پیدائش تھی یہ اپنے والد کی وفات سے تقریباً 17 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1400 جیسے میں نے ذکر کیا کہ آدم بابا کی وفات 1467 میں ہوئی تھی اور غالب بابا کی جو پیدائش ہے یا سیدنا حسین کی وہ 1450 عیسوی میں ہوئی تھی. غالب بابا کی جو علمی اور روحانی ترقی ہے یا جو ان کا اس سلسلے کے اندر چلنا ہے وہ بنیادی طور پر ہندوستان میں ایک بڑے معروف جو اسکالر تھے سید عبد الوہاب دہلوی،
ان کے ساتھ جا کے یہ منسلک ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنا روحانی اور علمی سفر کے منازل تھے وہ وہاں پر طے کیے۔ تو سید عبدالوہاب بخاری جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ غالب بابا کے ساتھ کر دیا تھا، اور ان کی بیٹی کا نام فائق النساء تھا۔ تو فائق النساء کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ادھر کچھ عرصہ رہے ہندوستان کے اندر، اور اس کے بعد یہ واپس ادھر آئے جو ابھی نوشہرہ کا علاقہ ہے، نظام پور یا اس کے مضافات، تو ادھر یہ آباد ہوئے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ ادھر یہ عام طور پر یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ زیادہ شور شرابے والی اور رش والی شہروں کی زندگی سے دور رہتے ہیں، اور عام طور پر پہاڑوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے میں آئے، اور پھر انہوں نے جہاد کا سلسلہ بھی چلایا، اور جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ پھر زیادہ جنگوں کے اندر غالب آئے تو غالب بابا کے نام سے معروف ہوئے۔ غالب بابا کی وفات سن 1515 میں ہوئی۔ پھر غالب بابا کے جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام سید صابر، سید شاکر اور سید نادر تھے۔ تو سید صابر اور سید شاکر جو تھے یہ بچپن میں ہی وفات پائے تھے، اور ان کی جو قبریں ہیں یہ غالب بابا کے مزار کے اندر ٹوٹل 4 قبریں ہیں۔ ان 4 قبروں میں ایک قبر تو ظاہر ہے غالب بابا کی ہے، دوسری جو قبر ہے وہ ان کے ایک بیٹے سید صابر، دوسری قبر سید شاکر، اور جو چوتھی قبر ہے وہ حیات اللہ کی ہے۔ اور حیات اللہ جو تھے یہ ادھر غالب بابا کے مزار کے قریب ایک مسجد تھی، اور اس کے اندر امام ہوتے تھے، تو اس لیے یہ 4 قبریں ان کے مزار کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جو غالب بابا کے تیسرے بیٹے تھے سید نادر، تو بعد میں وہ مست بابا کے نام سے معروف ہوئے، اور مست بابا جو ہے ان کی پیدائش 1510 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب اگر آپ تاریخوں کو دیکھیں تو سن 1515 میں غالب بابا کی وفات ہوئی ہے، اور سن 1510 میں نادر بابا جو ہے یا مست بابا ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جب مست بابا 5 سال کے تھے تو ان کے والد وفات پا گئے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو مست بابا کی والدہ تھی یا غالب بابا کی جو اہلیہ تھیں وہ سید عبدالوہاب بخاری دہلوی کی بیٹی تھی جن کا نام فائق النساء تھا۔ تو ان کی والدہ غالب بابا کی وفات کے بعد ان کو لے کر گئی دہلی ہندوستان، اور وہاں پر سید عبدالوہاب بخاری کی یا اپنے نانا کی تربیت کے اندر مست بابا کو ان کی تربیت میں دے دیا، اور پھر ان کی جتنی بھی تربیت تھی علمی حوالے سے روحانی حوالے سے ان کا سفر انہوں نے اپنا نانا کے گھر سے شروع کیا تھا۔ سید نادر جو تھے یہ کچھ عرصہ بعد ان کے جو دادا تھے سید عبدالوہاب بخاری ان کی بھی وفات ہو گئی، تو اس لیے پھر اس کے بعد عبدالوہاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ تھے اور ان کے شاگرد تھے جن کا نام سید شیخ جمال دہلوی تھا۔ تو اس کے بعد یہ مست بابا ان کی تربیت کے زیر تربیت رہے، اور انہوں نے ان کی علمی اور روحانی تربیت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ شیخ جمال دہلوی کی تربیت کے بعد یہ کچھ عرصہ منتقل ہوئے ملتان، اور ملتان میں ان کی جو تربیت تھی یا روحانی سلسلہ تھا یا علمی سلسلہ تھا وہ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی رہا، اور پھر ان کے والد کی طرح جس طرح ان کے والد کو سید عبدالوہاب بخاری نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی فائق النساء، اسی طرح شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کے دوران انہوں نے اپنی بیٹی فاطمۃ النساء کی شادی جو ہے وہ سید نادر یا مست بابا کے ساتھ کرا دی تھی۔ تو مست بابا کی جو تاریخ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا علمی اور روحانی سفر جو ہے وہ چونکہ پیدائش بھی ایسے علمی گھرانے میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ اپنے نانا کے گھر، پھر نانا کے خلیفہ کے گھر، پھر اس کے بعد ملتان کے اندر انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، وہاں پر ان کے کئی سارے لنکس تھے روحانی اور علمی لنکس، جہاں سے انہوں نے اپنا روحانی اور علمی سفر کچھ وہاں پر مکمل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا مست بابا کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے، اور ان 4 بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے وہ نامعلوم ہے، ان کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید بچپن میں وفات پائے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید وفات نہیں پائے تھے لیکن ان کی اولاد نہیں تھی اور اس لیے وہ لاولد تھے، اس لیے ان کی کوئی آگے سلسلہ نہیں چلا، یا پھر وہ ان کا تاریخ کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ باقی جو ان کے 2 بیٹے تھے کہ جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس میں سے ایک کا نام سید بابر اور دوسرے کا نام سید جابر تھا۔ تو سید بابر اور سید جابر کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کا بھی آگے کوئی سلسلہ نہیں ملتا۔ لیکن جو چوتھے بیٹے تھے ان کا نام سید بہادر تھا، اور جو ابک بابا کے نام سے بھی معروف ہے، اور ان کا بھی مزار جو ہے وہ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا تھا کہ مست بابا اور کاکا صاحب کے مزار کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، تو ان دونوں مزارات کے تقریباً بیچ میں ان کا مزار واقع ہے۔ سید بہادر بابا کی پیدائش سن 1535 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی کہا جاتا ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے اپنا علمی سلسلہ، جیسے کہ ان کے والدین اور ان کے اجداد نے کافی سارا اپنا علمی اور روحانی سلسلہ کہ کئی سارے منازل وہ دہلی اور ہندوستان کے اندر اس کا آغاز کیا تھا، اور پھر اس کی تکمیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر کی تھی. تو اسی سلسلے کو چلاتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا جو علمی اور روحانی سفر ہے اس کا آغاز ہندوستان سے کیا، دہلی سے، اور پیدائش بھی چونکہ وہیں کی تھی. اور پھر ان کی بیوی کا نام جو تھا وہ عزیز بخت تھا، اور عزیز بخت کے ساتھ پھر ان کا نکاح ہوا. اور اس کے بعد پھر ان کے کہا جاتا ہے کہ 4 بیٹے تھے بہادر بابا کے. اور ہم نے جیسے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ بہادر بابا کو ابک بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی بھی جو بہادری کے قصے ہیں وہ بڑے مشہور تھے. اپنے دادا سید غالب بابا کی طرح یہ بھی کافروں کے خلاف کافی جوان مردی اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا مختلف جہادوں کے اندر. ان کو بھی بہادر بابا کا لقب دیا گیا. تو بہادر بابا کے پھر آگے 4 بیٹے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹے تھے. لیکن کاکا صاحب کے جو اپنے بیٹے تھے حلیم گل بابا یا عبد الحلیم، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کاکا صاحب کے جو ہے وہ 4 بھائی تھے، یا بہادر بابا کے 4 بیٹے تھے. ان بیٹوں کے نام کیا تھا؟ اس میں سے جو پہلا بیٹا تھا شیخ حیات خان، ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کی کوئی تفصیلات نہیں مل رہی. شیخ حفان اور شیخ نادان جو تھے، یہ دونوں، ان کو بھی کاکا صاحب اپنا بھائی کہہ کر پکارتے تھے. تو حلیم گل بابا کی کتاب جو ہے، شیخ عبد الحلیم کی کتاب، وہ چونکہ سند ہے اور ڈائریکٹ کاکا صاحب کے بیٹے کی کتاب ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ بالکل کاکا صاحب کے شیخ عفان اور شیخ نادان جو تھے یہ کاکا صاحب کے بھائی تھے. اور پھر چوتھے جو تھے ان کے بیٹے بہادر بابا کے، وہ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب تھے، اور جن کی تفصیلی ویڈیو پھر ان کی اولاد کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. کستر گل پیرا شمتا نظار